شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 99۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ خالد بن ولید ان شکاریوں میں سے نہیں جو پنجوں میں آئے ہوئے شکار کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیا اس کی ساری فوج ہمارے علاقے سے نکل گئی ہے؟ میں پوری خبر لایا ہوں سالار، اس آدمی نے کہا۔ عین التمر، ہیرا اور دوسرے شہروں میں جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، مسلمانوں کی بہت تھوڑی فوج رہ گئی ہے اور ایک سالار ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا بڑا لشکر دومت الجندل چلا گیا ہے، جہاں ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ شمشیر بن قیس نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ اس وقت اپنے مفتوحہ علاقے مسلمانوں سے چھڑائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، کچھ اور سوال و جواب کے بعد بہمن جازویہ کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی غلط خبر نہیں لایا ہے۔ بہمن کو معلوم تھا کہ دومت الجندل کتنی دور ہے اور وہاں تک پہنچنے اور واپس آنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ تم واپس چلے جاؤ، بہمن جازویہ نے اس آدمی سے کہا، اور شمشیر بن قیس سے کہنا کہ اتنا بڑا انعام تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے جسے تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ ایک آدمی تمہارے پاس تاجر کے روپ میں آئے گا، اس کے ساتھ تمہاری بات ہوگی، وہ تمہارا سائل ہوگا۔ ہم بہت جلد حملے کے لیے آ رہے ہیں، اندر سے دروازے کھولنا تمہارا کام ہوگا۔ کیا ہو گیا ہے محترم باپ؟ بہمن کی بیٹی نے عین التمر کے سوار کے جانے کے بعد بہمن سے پوچھا۔ مسلمان کہاں چلے گئے ہیں او میری پیاری بیٹی؟ بہمن نے بیٹی کو فرط مسرت سے گلے لگا لیا اور پرجوش اور پرعزم آواز میں بولا، مسلمان وہیں چلے گئے ہیں جہاں سے آئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ مدائن تک پہنچنے کی جرت نہیں کریں گے، انہوں نے جو فتح حاصل کرنی تھی وہ کر چکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اب میں اپنی بیٹی کو مسلمانوں کی لاشیں دکھاؤں گا۔ کب؟ بیٹی نے بچوں کے سے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے خالد بن ولید کی لاش دکھانا محترم۔ یہاں سب کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کے روپ میں آیا ہوا جن ہے۔ بہمن جازویہ نے بڑی زور کا کہکا لگایا۔ بہمن جازویہ کا یہ فاتحانہ اور تنزیہ کہکا پہلے کسریٰ کے محلات میں پہنچا، وہاں سے سالاروں تک گیا، پھر مدائن کی ہزیمت خوردہ فوج نے سنا اور پھر یہ احکام اور ہدایت کی صورت اختیار کر گیا۔ ناظرین، بہمن جازویہ کی بیٹی نے اپنی تمام سہیلیوں اور شاہی محل کی عورتوں کو اور جس کے ساتھ بھی اس نے بات کی یہ الفاظ کہے، میں تمہیں خالد کی لاش دکھاؤں گی۔ خالد کی لاش؟ تقریباً ہر لڑکی اور ہر عورت کا رد عمل یہی تھا۔ کہتے ہیں خالد کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ انسان نہیں، اسے دیکھ کر فوجیں بھاگ جاتی ہیں۔ شاہی استبل میں جہاں شاہی خاندان اور سالاروں کے گھوڑے ہوتے تھے، گہما گہمی بڑھ گئی تھی۔ ناظرین، سائنسوں کو حکم ملا تھا کہ گھوڑے میں ذرا سا بھی نقص یا کمزوری دیکھیں تو اسے ٹھیک کریں یا اسے الگ کر دیں۔ بہمن جازویہ کی بیٹی اس طرح ہر طرف پدکتی پھر رہی تھی جس طرح عید کا چاند دیکھ کر نئے کپڑوں کی خوشی میں ناچتے کودتے ہیں۔ وہ استبل میں گئی، وہاں اس کے باپ کے گھوڑوں کے ساتھ اس کا اپنا گھوڑا بھی تھا جو باپ نے اسے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ میرے گھوڑے کا بہت سارا خیال رکھنا، اس نے اپنے خاندان کے سائس سے کہا۔ ایک ادھیڑ عمر سائس جو 3-4 مہینے پہلے اس استبل میں آیا تھا دوڑا آیا اور لڑکی سے پوچھا کہ اپنی فوج کہیں جا رہی ہے یا مدینہ کے لشکر کے حملے کا خطرہ ہے؟ اب تم مدینہ والوں کی لاشیں دیکھو گے۔ لڑکی نے کہا۔ باقی گھوڑوں کے سائس بھی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے، وہ بھی تازہ خبر سننا چاہتے تھے۔ لڑکی نے انہیں بتایا کہ خالد تھوڑی سی فوج پیچھے چھوڑ کر زیادہ تر فوج اپنے ساتھ لے گیا ہے اور وہ عراق سے دور نکل گیا ہے۔ ناظرین، یہ تمام تر علاقہ جو خالد نے فارس والوں سے چھینا تھا عراق تھا۔ لڑکی نے سائسوں کو بتایا کہ اب اپنی فوج پہلے عین التمر پھر دوسرے شہروں پر حملہ کر کے انہیں دوبارہ اپنے قبضے میں لے لے گی۔ اگر
اگر خالد واپس آیا بھی تو اسے اپنی شکست اور موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کیا اسے زندہ پکڑا جائے گا؟ ادھیڑ عمر سائس نے مسرور سے لہجے میں پوچھا، زندہ یا مردہ؟ بہمن کی بیٹی نے کہا، اسے مدائن لایا جائے گا، اگر زندہ ہوا تو تم اس کا سر قلم ہوتا دیکھو گے۔ ناظرین، 3-4 روز گزرے تو یہ ادھیڑ عمر سائس لاپتہ ہو گیا۔ اسے سب عیسائی عرب سمجھتے تھے، ہنسمکھ اور ملنسار آدمی تھا۔ صرف ایک سائس نے اس کے متعلق بتایا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہے، جہاں وہ قبیلے کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑے گا۔ وہ اپنے خاندان کے ان مقتولین کا انتقام لینا چاہتا تھا جو 2 جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ جس وقت شاہی استبل میں اس سائس کی غیر حاضری کے متعلق باتیں ہو رہی تھی، ناظرین، اس وقت وہ مدائن سے دور نکل گیا تھا۔ مدائن سے وہ شام کو نکلا تھا جب شہر کے دروازے ابھی کھلے تھے۔ اس کے پاس اپنا گھوڑا تھا، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ عیسائی نہیں مسلمان تھا، اور وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جس پر ایران کے آتش پرستوں کا قبضہ رہا تھا۔ وہ مثنیٰ بن حارثہ کا چھاپا مار جاسوس تھا۔ ناظرین، اس نے مدائن میں جا کر شاہی استبل کی نوکری حاصل کر لی تھی۔ بہمن جازویہ کی بیٹی سے اس نے عراق سے خالد اور ان کے لشکر کی روانگی اور مدائن کے سالاروں کے عزائم کی تفصیل سنی تو وہ اسی شام مدائن سے نکل آیا۔ ناظرین، یہ اطلاع بہت قیمتی تھی۔ سورج نے غروب ہو کر جب اس کے اور مدائن کی شہر پناہ کے درمیان سیاہ پردہ ڈال دیا تو اس مسلمان جاسوس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کی منزل انبار تھی جہاں تک وہ اڑ کر پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ ناظرین، جہاں گھوڑا تھکتا محسوس ہوتا وہ اس کی رفتار کم کر دیتا۔ صرف ایک جگہ اس نے گھوڑے کو پانی پلایا۔ ناظرین، اگلے روز کا سورج افق سے اٹھ آیا تھا جب وہ انبار میں داخل ہوا، اور کچھ دیر بعد وہ سالار زبرقان بن بدر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ناظرین، وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے سنایا کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ میں اسی روز آ جاتا جس روز مجھے بہمن کی بیٹی سے یہ خبر ملی تھی، اس نے سالار زبرقان سے کہا، لیکن میں وہاں 3 دن یہ دیکھنے کے لیے رکا رہا کہ دشمن کیا کیا تیاریاں کر رہا ہے اور وہ سب سے پہلے کہاں حملہ کرے گا۔ اس جاسوس نے، جسے تاریخ نے ایک جاسوس لکھا ہے، مدینہ کی فوج کے سالار زبرقان بن بدر کو جو تفصیلی رپورٹ دی، ناظرین، وہ تاریخ کا حصہ ہے اور تقریباً ہر مورخ نے بیان کیا ہے۔ ناظرین، خالد جب عین التمر سے ایاز بن غنم کی مدد کے لیے دومت الجندل کے لیے روانہ ہوئے تو عین التمر سے ایک عیسائی عرب نے مدائن اطلاع بھیج دی کہ خالد عراق سے چلے گئے ہیں۔ ان کی منزل دومت الجندل بتائی گئی۔ اس سے مدائن کے تجربہ کار سالار بہمن جازویہ نے یہ رائے قائم کی کہ مسلمان تخت و تاراج اور لوٹ مار کرنے آئے تھے اور اپنے کچھ دستے برائے نام قبضہ برقرار رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ دستے ذرا سے دباؤ سے بھاگ اٹھیں گے۔ ناظرین، اس زمانے میں اکثر یوں ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ بہت بڑی فوج تیار کر کے طوفان کی مانند یکے بعد دیگرے کئی ملکوں پر چڑھائی کرتا اور قتل عام اور لوٹ مار کرتا، اپنے پیچھے کھنڈر اور لاشوں کے انبار چھوڑ جاتا تھا۔ وہ کسی بھی ملک پر مستقل طور پر قبضہ نہیں کرتا تھا۔ مدائن کے محل میں خالد کے کوچ کے متعلق یہی رائے قائم کی گئی، لیکن خالد نے عراق میں فارس کے جو مقبوضہ شہر اور بڑے قلعے فتح کیے تھے وہاں وہ ایک ایسا سالار اور کچھ دستے چھوڑ گئے۔ ناظرین، یہ صورتحال کسریٰ کے سالاروں کو کچھ پریشان کر رہی تھی۔ فوج کو مدائن سے نکالو اور حملے پہ حملہ کرو۔ کسریٰ کے دربار سے حکم جاری ہوا، ہم تیار ہیں۔ شیرزاد نے کہا، جو حاکم سابات تھا اور انبار سے مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تھا، ہم بالکل تیار ہیں۔ مہران بن بہرام نے کہا، جو عین التمر کا بھگوڑا تھا مگر لشکر تیار نہیں۔ بہمن جازویہ نے
کہا جو تجربہ کار سالار تھا، شکست تو اس نے بھی کھائی تھی لیکن اس نے کچھ تجربہ حاصل کیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو بہمن؟ کسریٰ کے اس وقت کے جانشین نے کہا، کیا ہم نے اس لشکر کو اس لیے پالا تھا کہ شکست کھا کر ہمارے پاس بھاگ آئے اور ہم ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سانڈوں کی طرح پالتے رہیں؟ اگر ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سزا دینی ہے تو آج ہی کوچ کا حکم دے دے۔ بہمن جازویہ نے کہا، اپنے لشکر کی حالت مجھ سے سنیں۔ اس نے اپنے لشکر کی جو کیفیت بیان کی وہ مورخوں اور بعد کے جنگی مبصروں کے الفاظ میں یوں تھی کہ فارس کی اس جنگی طاقت کے پرانے اور تجربہ کار سپاہیوں کی بیشتر نفری مسلمانوں کے ہاتھوں 4-5 جنگوں میں ماری جا چکی تھی یا جسمانی لحاظ سے معذور بلکہ اپاہج ہو گئی تھی۔ ناظرین، خاصی تعداد جنگی قیدی تھی اور لشکر کے جو سپاہی اور ان کے کمانڈر بچ گئے تھے وہ ذہنی معذور نظر آتے تھے۔ 3 الفاظ مدینہ، خالد بن ولید اور مسلمان ان کے لیے خوف کا باعث بن گئے تھے۔ وہ فوری طور پر میدان جنگ میں جانے اور لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان کا جوش اور جذبہ بری طرح مجروح ہوا تھا۔ گھوڑوں کی بھی کمی واقع ہو گئی تھی۔ مگر پھر معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 100 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔